ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سب سے پہلے میں اپنے تمام امت مسلمین مسلمات مومنین مومنات سے مخاطب ہوں اور یہ گزارش کرتا ہوں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت دو چیزیں ہمارے درمیان چھوڑ کے جا رہے تھے۔ جب انہوں نے خطبہ دیا، اے لوگو، میں اللہ کی کتاب اور اپنی اہل بیت تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور یہ میرا آخری خطبہ اور آخری کلمات ہیں جو آپ اسے تھام کے رکھنا اگر آپ مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو، اور آپ کی شفاعت بھی تب کروں گا جب آپ میرے تک پہنچو گے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، اور اللہ کی کتاب جب کافی ہے تو اللہ کی کتاب میں سب چیز موجود ہے۔ کون سی چیز ہے جو اللہ کی پاک کتاب میں نہیں ہے؟ سب چیز موجود ہے۔ پھر لوگوں نے آہستہ آہستہ اس اللہ کی کتاب سے منہ موڑنا شروع کر دیا، پھر کہا ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ پھر اللہ ہی کافی صرف زبان تک انہوں نے رکھا ہوا ہے، اپنے حلق میں داخل نہیں ہونے دیا، اپنے دل میں داخل نہیں ہونے دیا اس اللہ کو جو اللہ نے پوری کائنات بنائی۔ اور سب سے بڑی سپر طاقت تو خالق کی ذات ہے، جو کہتے ہیں ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ جب اللہ تمہارے لیے کافی ہے پھر اور کا خطرہ کیوں تمہیں؟ فلاں سپر طاقت ہے، فلاں سپر طاقت ہے، فلاں پہ ایسا بارود موجود ہے، فلاں پہ ایسا اسلحہ موجود ہے۔ سب چیزیں جب موجود ہو، جب خالق تمہارے ساتھ ہے، تمہیں ان کا خطرہ کیوں اور ان کا خوف اپنے اوپر آپ لوگوں نے کیوں بٹھایا ہوا ہے؟ اور یہ آج تمہیں کلیئر ہو گیا کہ اہل سنت جماعت وہی ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرح جب فرمان مصطفیٰ آیا کہ تمہارے اوپر جہاد واجب ہے، تم جاؤ جہاد کے لیے، انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، اور کسی چیز سے خوف خطرہ نہیں کیا۔ وہ جنگ میں کود پڑے، اپنی جانوں کی قربانی دینا شروع کر دیا انہوں نے۔ اسی کو کہتے ہیں اہل سنت جماعت، جو رسول کے صحابہ کی رسول کی سنت پہ عمل کرے اسے کہتے ہیں اہل سنت جماعت۔ اور مومنین اسی کو کہتے ہیں جب اہل سنت اور یہ مسلمین حق کی خاطر اپنی جان نثار کر رہے ہوں تو وہ ان مسلمین پر اپنی جان قربان کرے، اس کا دفاع کرے، اسے کہتے ہیں مومنین۔ اور آپ نے یہ دیکھا قبلہ اول کی خاطر کون ہیں جو وہ قبلہ اول کو بچانے کے لیے اپنی جان، اپنی بچوں اور اپنی خواتین کا، اپنے بزرگوں کا اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں قبلہ اول کی خاطر؟ وہی ہیں اہل سنت۔ ایسے لوگوں کو اہل سنت کہا جاتا ہے، اور ایسے لوگوں کو مومنین کہا جاتا ہے جو ان کے اقتدار اور ارد گرد طواف کے قبیلے کی طرح طواف کر رہے ہیں کہ ہم تمہارے دفاع کے لیے چاروں طرف کھڑے ہوئے ہیں، کسی دشمن کو آپ تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ یہ بات تو واضح ہے کہ ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے۔ قربانیاں تو وہ دے رہے ہیں، انہوں نے قربانی دینی ہے۔ رسول خدا کے وقت میں بھی صحابہ کرام شہید ہوتے رہے حق کی خاطر، لیکن ان کا دفاع اہل بیت اور سچے صحابہ کرتے رہے۔ اب بھی تمام مومنین ان کا دفاع کر رہے ہیں۔ اور تمہیں پتہ نہیں ہے اللہ نے کیا فرمایا کہ ہماری مخلوق غریب اور مسکین ہے، میں اپنی کمزور مخلوق کو ان ظالموں پہ، ان طاقتوروں پہ مسلط کروں گا۔ اور آپ دیکھ لو فلسطین میں
کہ وہی کمزور لوگ ظالموں پر اور طاقتور لوگوں پر حملہ آور ہیں اور ان کی جرت نہیں ہو رہی کہ اس پر حملہ کرنے کی یا ان پر غالب آنے کی۔ یہ ان کی طاقت نہیں ہے، اللہ کی طاقت ہے۔ انہوں نے اللہ کے قرآن پر پورا بھروسہ کیا ہوا ہے، انہوں نے اللہ کی کتاب پر پورا یقین ہے انہیں، اور انہیں اپنے رسول کے فرمان پر پورا یقین ہے کہ اگر ہم مر گئے تو مر نہیں گئے، ہم شہید ہیں، زندہ ہیں، اگر ہم رہ گئے تو غازی ہیں، دونوں طرف سے ہماری فتح ہے۔ کیسے مسلمان ہو؟ کیسا تم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اللہ کی کتاب پر ایمان لائیں گے اور اللہ کی کتاب میرے لیے کافی ہے، اور تم کیسے مسلمان ہو جو کہتے ہو کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے؟ جب اللہ تمہارے لیے کافی ہے پھر خوف کس چیز کا ہے تمہیں؟ جس کے ساتھ اللہ ہو پھر اللہ سے بڑھ کر کون ہے؟ کون سپر طاقت ہے؟ اور کس کا تمہیں خطرہ ہے؟ اور الٹا مسلمانوں کو اور مومنین کو تم بزدل بنانے کی باتیں کرتے ہو کہ فلاں سپر طاقت ہے، فلاں برباد کر دے گا، فلاں تباہ کر دے گا، فلاں اتنی طاقت رکھتا ہے، اتنا اسلحہ رکھتا ہے، اتنا سرمایہ رکھتا ہے۔ وہ میرے بھائیو، تم کیوں نہیں سوچتے خدا سب سے زیادہ بڑا اسلحہ بھی رکھتا ہے، سرمایہ بھی رکھتا ہے، طاقت بھی رکھتا ہے۔ جب قبلہ پہ حملہ ہوا، جب قبلہ پہ حملہ ہوا، حملہ ہوتے وقت ابرہ نے کیا لائے تھے؟ بڑے بڑے ہاتھی، بڑی بڑی فوجیں، بڑی بڑی طاقت لایا تھا، اور کسی انسان کو اللہ نے ان پر غالب نہیں کیا۔ اس نے ایک چھوٹی سی مخلوق ابابیل کو بھیجا، جاؤ کنکری اٹھاؤ، مارو اس ابرہ کے ہاتھیوں پر اور ابرہ پہ برساؤ۔ اس کے تمام ابابیل کے کنکری سے ہاتھی اور ابرہ نیست و نابود ہو گئے۔ اور جیسے ہی جنگ خندق میں عبد الود آئے جس کی مثالیں مسلمان دیتے رہے، یہ 10-10 ہزار آدمی سے اکیلا لڑنے والا ہے، اس نے فلاں جنگ میں اونٹنی کو اپنا ہتھیار بنایا اور لوگوں کو مار دیا، اس کے مقابلے میں آئے رسول اللہ ہم کیسے جائیں؟ اللہ کے رسول نے کہا میں یہ نہیں پوچھا کہ یہ کتنی طاقتور ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کتے کی زبان بند کرو۔ اور کوئی نہیں تھا جو اس کے سامنے جانے والا۔ اس ٹائم بھی اللہ کے وسیع نے کہا کہ لبیک یا رسول اللہ، میں ہوں، میں جاتا ہوں۔ اس نے کسی کی زیادہ طاقت کی پرواہ نہیں کی، جیسے گیا اسی عبد الود کے سامنے اس کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ کیا تھی کہ جناب علی علیہ السلام نے فرمان رسول کی اطاعت کی اور خدا کی اطاعت کی۔ خدا نے کہا کہ میری اطاعت کرو، میرے رسول کی کرو، اور اولو الامر کی کرو۔ اس نے اسی کی اطاعت کرتے ہوئے اتنی طاقت کی پرواہ نہیں کی تو اس پر غالب آیا۔ تم کیوں پرواہ کرتے ہو؟ امریکہ کی، اسرائیل کی جو یہود ہیں، یہود تمہارے دوست نہیں ہیں، یہود تمہیں دولت اپنے مطلب کے لیے دیتے ہیں، یہود تمہارے اوپر شفقت تمہاری اپنے مطلب کی خاطر کرتے ہیں، تمہیں بھائیوں سے لڑانے کے لیے کرتے ہیں۔ سخت افسوس ہے تمام امت مسلمہ پہ جو خاموش ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، بیان پہ بیان اور خالی مذمت پہ اپنا کام چلا رہے ہیں۔ لیکن اس وقت پوری قوم اور پوری دنیا، پوری امت مسلمہ بیدار ہو چکی ہے۔ ان مذمتوں سے کام نہیں چلتا، اور اس دھوکے سے کام نہیں چلے گا، اس تمہاری منافقت سے کام نہیں چلے گا کہ تم دشمن کے ساتھ مل کر پھر ان کو صرف مذمت پہ رکھو۔ وہ اپنے بچے پیش کر رہے ہیں، اپنی اولادیں پیش کر رہے ہیں، اپنے گھر بار تباہ کروا رہے ہیں حق کی خاطر، اور خدا انہیں تباہ نہیں ہونے دے گا، ان کا محفوظ ہو رہا ہے۔ یہ سارا سرمایہ جو شہید ہو رہے ہیں بھی محفوظ ہو رہے ہیں۔ وہ جانا تو ویسے ہے، جب مسلمانوں کا عقیدہ ہے موت کا ایک وقت مقرر ہے، جب چاہے اس وقت پہ اس نے آنا ہے، چاہے تم بچہ ہو، بڑا ہو، بزرگ ہو، کوئی بھی ہو، تم پر موت نے نازل ہونا ہے، تمہارا وقت مقرر ہے۔ اس وجہ سے جناب امام حسین علیہ السلام نے فرمایا جب زندگی بنی ہی موت کے لیے پھر راہ حق میں مر جانا چاہیے۔ میں تمام امت مسلمان کے جو بھی جتنے مسلم ملک ہیں ان کے سربراہان سے، ان کی فوج سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں
کہ زندگی اور موت کا وقت مقرر ہے. جب وقت مقرر ہے پھر خدا کے لیے خدا کے راہ میں جہاد کرو، وہ تمہارا حقیقی جہاد ہے. جب تم حق کی خاطر جان دو گے وہ تمہارا حقیقی جہاد ہے. اگر تم کسی کی لالچ میں یا کسی کی دوستی میں جہاد کرو گے وہ جہاد نہیں ہے، وہ تمہاری جان ضائع ہو رہی ہے. اگر تم حقیقی جان قربان کرنا چاہتے ہو، اگر تم جہاد کے معنی کو سمجھتے ہو تو رائے حق میں جہاد کرو. اس سے بڑھ کر جہاد کیا ہوگا؟ قبلہ اول کی خاطر مسلمان اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں تو تم کیوں نہیں کرتے؟ اور تم رکاوٹ کیوں بنے ہوئے ہو؟ بجائے جہاد کرنے کے تم نے مسلمانوں کو روک کے رکھا ہوا ہے کہ ہم تمہارے محافظ ہیں، ہمیں نہیں جانے دینا تمہیں ایسے، ہم خود لڑیں گے. خود بھی نہیں لڑتے ہو، دوسروں کو بھی جہاد سے روکا ہوا ہے آپ نے. یہ گنہگار ہو رہے ہو. کمال کر دیا مسلمانوں نے. یہ کیا سوچ کے کہ امریکہ بڑی سپر طاقت ہے، تم نے دیکھ لیا 2.5 مہینے ہو گئے ہیں اس کو جوتے کھاتے کھاتے. اور چھوٹی سی مخلوق کو دیکھو، چھوٹی سی ایک تنظیموں کو دیکھو کس طرح سے وہ حملہ آور ہے ان پر. یہ نہیں ہے کہ وہ شہید نہیں ہو رہے، وہ اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر ان کو یہی پتا ہے کہ راہ حق میں مرنا تو ہم نے ویسے آئے. بخار سے بھی ہم مر جائیں گے، ایکسیڈنٹ سے بھی مر جائیں گے، اٹیک سے بھی مر جائیں گے، کسی نہ کسی وجہ سے یہ فلڈ آ سکتا ہے اس سے بھی ہم تباہ ہو جائیں گے، زلزلہ آ سکتا ہے اس سے بھی ہم تباہ ہو سکتے ہیں. تو پھر راہ حق میں ہم اپنی جان کا قربانیاں کیوں نہ دیں؟ اور تمام مسلمانوں کو چاہیے اس راہ حق کی خاطر اور راہ حق میں جو جہاد کر رہے ہیں ان کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں، اپنے مال اور رزق کا نذرانہ پیش کریں. اپنی کچھ بھی نہیں کر سکتے، اپنی زبانیں تو چلائیں اس کے حق میں، اپنی طاقت کا اظہار تو کرو اب ان کی حق میں. افسوس ہوتا ہے ان مسلمانوں کے ان عقیدوں پر اور ان کی سوچ پر اور ان کے اس لفظوں پر جو زبان پر لاتے ہیں اور دل سے نہیں کہتے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم خدا پہ بھروسہ رکھتے ہیں. کہاں رکھتے ہو تم بھروسہ؟ تمہارا بھروسہ امریکہ پر ہے، تمہارا بھروسہ یہود پر ہے، تمہارا بھروسہ دولت پر ہے، تمہارا بھروسہ ظاہری طاقتور لوگوں پر ہے. جناب علیہ السلام نے فرمایا میدان جنگ میں وجود نہیں لڑتے، بت نہیں لڑتے، طاقت نہیں لڑتی، ایمان اور دل لڑتا ہے. جن کے پاس دل اور ایمان ہے وہ لڑیں گے. اور تمہارے سامنے ہے مثال، فلسطین میں لڑ رہے ہیں جن کے پاس دل ہے، جن کے پاس ایمان ہے، جن کے پاس اللہ کا پورا تقوی موجود ہے. وہ میدان جنگ میں کھڑے ہوئے ہیں، ان کے بچے شہید ہو رہے ہیں وہ پرواہ نہیں کرتے، ان کی مستورات قید ہو رہی ہیں وہ پرواہ نہیں کرتے، ان کے گھر بار تباہ ہو رہے ہیں وہ پرواہ نہیں کرتے. اس کو کہتے ہیں حقیقی مسلمان، اسی کو کہتے ہیں حقیقی اہل سنت جماعت، اسی کو کہتے ہیں مومنین جو ان کا دفاع کرے. مومنین اور اہل سنت کا صرف یہی فرق ہے کہ مومنین اہل سنت وہ ہیں جو رسول خدا اور اصحاب رسول کی سنت پر عمل کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں اہل سنت جماعت. جو ان کے دفاع کرتے ہیں اسی کو اہل بیت کہتے ہیں. اہل بیت کے پیروکاروں کو مومنین کہتے ہیں. وہی مومنین ہوتے ہیں جو ان کا دفاع کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنی جانوں کی قربانی پیش کرتے ہیں. اور لوگوں کو انہوں نے فرقوں میں تقسیم کیا. کس نے کیا؟ اس یہود نے کیا، اس نصارہ نے کیا، جن کے بارے خدا کے رسول نے یہ فرمایا کہ ہماری سلطنت میں مارنا ان کو سنت نہیں ہے، واجب ہے یہ ہماری سلطنت پہ نہ آئے. اور انہوں نے ادھر بیس بنائے ہوئے ہیں ہماری پاک سرزمینوں پہ. خدارا تمام امت مسلمہ اپنے ہوش کے ناخن لو اور اپنے اللہ پہ پورا بھروسہ کرو، اللہ کی کتاب پہ پورا بھروسہ کرو اور ٹوٹ پڑو ان دشمنوں پہ. یہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. یاد رکھنا جناب علیہ السلام نے کہا کہ پوری دنیا کو تم دوست بنا لو، وہ تمہیں نہیں بچا سکتی. ایک اللہ کو تم نے دشمن بنایا تو وہ پوری دنیا کو غرق کر دے گا. اور اگر ساری دنیا تمہارا دشمن ہو جائے، پوری دنیا تمہاری دشمن ہو جائے، ایک اللہ تمہارا دوست ہو، تمہارا بال بھی کوئی نہیں کاٹ سکتا. اور ایران تمہارے سامنے مثال ہے. ابھی رات کے وقت اسی یہود اور امریکہ نے، اسی بزدل نے فون کیا ایران کے صدر کو کہ کچھ مسئلہ کرو، کچھ حل نکالو. اس نے کہا کوئی حل نہیں ہے، ہم تمہاری اس طاقت سے نہیں ڈرتے. ہم نے پہلے تمہارے ان بڑے یہود اور
नसैरा को देखा हुआ है। उसने कहा तुम हमें नहीं जानते, हम सुपर ताकत है। उसने कहा सबसे बड़ी सुपर ताकत अपना को हमने फिनार किया, अब्दुल वद को हमने फिनार किया, मर्रब को फिनार किया। हम तो तुम्हारे बाप और अजदा को जानते हैं, तुम कौन हो? और वो अली थे तो जिन्होंने इनको तबाह किया, और हम औलाद अली हैं, हम तुम्हें तबाह करेंगे। और याद रखना, जल्दी करो, निकलो पीछे, नहीं निकलोगे तो हम तुम्हें भी इसराइल के साथ ही निस्तो नबूद कर देंगे। वो भागने पे मजबूर हुआ। खुदारा सिर्फ दिल में अपने तकवा इख्तियार करो, दिल में अपने हक को जगा दो, दिल में अपने खुदा को जगा दो, फिर दुश्मन तुम्हारे ऊपर हमलावर नहीं हो सकता। दुश्मन तुम्हारा गुलाम है, तुम क्यों गुलामी उनकी कबूल करते हो? इसलिए मैं कहता हूं पूरी उम्मत मुसलमान के से वो अपनी हुकूमतों को, अपने जो साहिब इक़्तिदार हैं उन पर प्रेशर डालें और रिक्वेस्ट करें कि खुदारा फिलिस्तीन का साथ दो, हक का साथ दो। हमने तुम्हें बनाया, हमने तुम्हें इस पोस्ट पे बिठाया, इसलिए नहीं बिठाया कि तुम जालिम का साथ दो, मजलूम का साथ देने के लिए तुम्हें बिठाया। उन पर प्रेशर डालो, उसने कहो कि खाली मुजम्मत से काम नहीं चलता जिससे तुम काम चला रहे हो, खाली आपका इसी बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। मैदान में कूदो, जिसके लिए हमने तुम्हें अपना सरबराह मुकर्रर किया है। अगर तुम इस मैदान में नहीं उतरते, हमारी इज्जत नमूस की मुआवजत नहीं करते, तो फिर तुमने क्या किया हमारे लिए? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मशरिक में हो, चाहे मगरिब में हो, चाहे शुमाल में हो, जनूब में हो, मुसलमान एक को तकलीफ हो तो पूरे मशरिक को, मगरिब, शुमाल और जनूब में सबको तकलीफ होनी चाहिए, क्योंकि तमाम उम्मत मुसलमान एक जान है, एक चीज है, एक जान है। इसलिए मैंने कह रहा हूं अपने भाइयों से, अपने मोमिनीन मोमिनात से, अपने मुस्लिमात से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, खुदारा जिस मुल्क में भी तुम रहते हो, इन मजलूमों के लिए तो यहूदी मुल्कों में भी लोग निकले हुए हैं सड़कों पे। इन यहूदी के मुल्कों में वो देखो, इन मजलूमों के लिए निकले हुए हैं जो कह रहे हैं कि इनके साथ जुल्म हो रहा है। तो तुम्हारी जबान पे क्यों ताले लगे हुए हैं? तुम्हारा दिमाग कहां गया है? तुम क्यों खामोश हो? खुदा के लिए इनका साथ दो, वरना बरोज महशर जो खामोश बैठे हुए हैं या मुनाफिकाना जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, बरोज महशर रसूल खुदा उनको ऐसे जूते मरवाएगा उन जहन्नम के फरिश्तों से कि वो सोच भी नहीं सकते। अगर वो कहते हैं इसी में हमारी जिंदगी बाकी रहेगी कि हम इनका साथ नहीं देंगे मजलूमों का, तो क्या तुम खुदा से ताकतवर हो? खुदा ने तो जिस टाइम चाहा हजरत सुलेमान को पूरी दुनिया की सल्तनत दे दी थी, पूरी दुनिया की हुक्मरानी दे दी थी, हर चीज पे उसकी कुदरत थी। जब मौत का फरिश्ता आया तो उसने कहा, कौन हो तुम हमारी इजाजत के बगैर हमारी छत पर आने वाले? तो अल्लाह के फरिश्ते ने कहा, मैं वो हूं जो कहीं किसी जगह पे रुकता नहीं हूं। अच्छा, तुम वही हो, आ गए हो, तो फिर मुझे कुछ मोहलत दो। उसने कहा, मोहलत तो मैं देता किसी को नहीं। उसने कहा, फिर साय पे तो जाने दो। उसने कहा नहीं। उसने कहा, बैठने तो दो। उसने कहा नहीं। जो दुनिया की सल्तनत पे हुकूमत कर रहा था, अल्लाह का नबी भी था, मलकल मौत ने तो उसको बैठने का मौका नहीं दिया। तुम क्या चीज हो जो तुम इस गरूर में हो कि हम हुकूमत पे हैं या इसकी सरबराही में हैं तो हम महफूज हैं। इसी वजह से लोग कहते हैं खुदा की लाठी बेआवाज है। तुम डर के रहो, तुम इस दौलत का दिफा ना करो, तुम इस सल्तनत की परवाह ना करो। खुदारा तुम अपने मजलूम भाइयों के लिए आवाज उठाओ और जा सकते हो जिस रंग की उससे उनके साथ मदद कर सकते हो करो, वरना तुम मुजरिम हो रहे हो, वरना तुम जलील हो जाओगे, रुसवा हो जाओगे। भरोसा महशर तुम्हारा उम्मत मुसलमान से कोई तल्लुक नहीं रहेगा, तुम्हारा रास्ता कट रहा है। अपने आप को धोखे में ना रखो कि हम मुसलमान हैं, हम नमाज पढ़ रहे हैं, हमें नमाज बचाएगी, हम रोजा रख रहे हैं, हमें रोजा बचाएगा, हम ज़कात दे रहे हैं, हमें ज़कात बचाएगी, हम खुम्स दे रहे हैं, हमें खुम्स बचाएगा, हम कुरान पढ़ रहे हैं, हमें कुरान बचाएगा। और मेरे भाइयों, नहीं कोई चीज तुम्हें बचा सकती सवाए हक के। लेकिन इस दिल को साफ रखो जहां खुदा रहता है, क्योंकि खुदा पलीत जगह में नहीं रहता, खुदा साफ जगह में रहता है। इसको साफ रखो, हक की खातिर अपनी जान निसार करो और फिर तुम मुसलमान हो।
اس کے بعد پھر تم کہتے رہو کہ میں سنی ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں. یہ ہمارے تمہاری پہچان ہے، یہ ہماری تمہاری صرف قومی پہچان ہے. لیکن اسلام کے اندر ہم صرف مسلمان ہیں، صرف مسلمان ہیں. تو مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے ان کا دفاع کرو، ان کی خاطر اپنی جانیں قربان کرو. کچھ نہیں کر سکتے، ان کی حمایت تو کرو، اس کے دشمن سے بیداری تو کر لو نا. یہ تو تمہارے بس میں ہے نا. اگر تم مجھ سے مار نہیں سکتے، تمہیں ہمت نہیں ہے، تمہیں جرات نہیں ہے، نہیں ہو، لیکن ان کے دشمن سے بیداری تو تمہارے بس میں ہے. ان کی حمایت کو چھوڑ دو، ان کے مقصد جو مشن ہے اس کو ٹارگٹ کرو. تم ان کا دفاع کرتے ہو ان کے مشن کا تو تم مجرم ہو. دیکھو، سود کھانے والا، سود دینے والا، سود دلانے والا برابر کے مجرم ہے، اور ظالم کا ساتھ دینے والا، ظالم کے ساتھ کی حمایت کرنے والا اور ظالم کے ساتھ کھڑنے والا اس کے ساتھ برابر کا شریک ہے. اور 30,000 مسلمان بچے بچیاں اور خواتین شہید ہو گئی ہیں. ان کا قاتل ہے امریکہ اور اسرائیل اور یہود. اور جو لوگ بھی اس کا ساتھ دے رہے ہیں یا ان کے مظلوموں کا ساتھ نہیں دے رہے، ان کے برابر کے شریک ہیں. جو ان مظلوموں کا ساتھ دے رہے ہیں وہ ان مظلوموں میں شریک ہیں، جو ان ظالموں کا ساتھ دے رہے ہیں ان کے ساتھ ظلم میں شریک ہیں. اور ان کا انجام پھر سب لوگ جانتے ہیں. یہ کوئی نہ کہے کہ میں نہیں جانتا کہ کیا ہوگا بروز محشر. وہ جو ہوگا وہ انشاءاللہ تم دیکھو گے. اس وجہ سے میں اپنے اوپر فرض سمجھتا تھا، اور جو حقیقت مجھے سمجھ آ رہی تھی وہ میں امت مسلمان کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اور تمام امت مسلمان کو درخواست کرتا ہوں اس مووی کو، اس ویڈیو کو شیئر کریں، تاکہ کوئی نہ کوئی تو اس پر عمل پیرا ہوگا، تاکہ بروز محشر میں یہ کہہ تو سکوں گا اپنے رسول خدا کے، اے میرے اللہ کے رسول، مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا تھا، مجھے باہر کوئی نہیں جانے دیتا تھا. ہمارے اوپر جو مسلط تھے وہ ہمیں جہاد کے لیے نہیں جانے دیتے تھے، راستے ہمارے لیے بند تھے. ہم اپنی زبان تو چلا سکتے تھے، ہم نے چلائی ہے. حق بتا سکتے تھے، ہم نے بتایا ہے. اس کی خاطر ہمارے دل میں درد ہے، ہم پیش کر رہے ہیں. اور تم ہمارے دل سے، ہمارے نظریے سے، ہمارے عقیدے سے بہتر جانتا ہے میرے اللہ. ہمارے بس میں یہی کچھ تھا. اور یہ پیغام دینا امت مسلمہ کو، اگر امت مسلمہ اس حقیقت کو سمجھے تو ہم سب کے لیے راستہ کھل جائے گا. پریشانی تو اسی بات کی ہے، اے میرے بھائیوں، میرے دوستو، جہاد مسلمانوں کے لیے فرض تھا. یہ کس نے یہ حکومتیں بنائی اور اس مسلمانوں کو باؤنڈ کر دیا ان سربراہوں کے ہاتھ میں کہ یہ تمہیں بھیجیں گے یا نہ بھیجیں گے. کاش یہ نہ ہوتا تو آج ہر مسلمان آزادانہ اپنی تلوار لے کے جیسے پہلے میدان میں صحابہ کرام جاتے تھے ویسے جاتے، کسی کو کہنے کی ضرورت نہ تھی. اعلان حق جب بھی ہوتا جہاد کے لیے سب جاتے، کیونکہ جہاد فرض ہے پوری امت مسلمان پر. اور یہ ہم نے حکومتیں بنا کے اپنے اوپر وہ لوگ مسلط کیے جو ہمیں آزادانہ جانے بھی نہیں دیتے جہاد پہ، وہ خود بھی نہیں جاتے اور الٹا کہتے ہیں وہ طاقتور ہے. او بھائی، خدا طاقتور ہے. خدا کے لیے ہوش کے ناخن لو، خدا سے بڑھ کر کوئی طاقتور نہیں ہے. تو تمام امت مسلمان کو کہتا ہوں جتنا اور کچھ نہیں ہو سکتا. فیس بک دیکھتے ہو، ہر گھر میں میڈیا موجود ہے. فیس بک دیکھتے ہو، حق کی آواز اٹھاؤ یار، حق کی آواز اٹھاؤ. اپنے منہ سے تو کوئی زبان سے حق بیان تو کرو. روزی اور موت تو اس خالق کے ہاتھ میں ہے، نہ امریکہ کے ہاتھ میں ہے، نہ اسرائیل کے ہاتھ میں ہے، نہ ہماری حکومتوں کے ہاتھ میں ہے. یہ سب چیز اسی کے ہاتھ میں ہے. جب تم کہتے ہو خدا کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا، تو پھر تمہیں یار کیسی سوچ ہے تمہاری کہ تمہیں خوف ہے امریکہ مار دے گا، اسرائیل مار دے گا. تم اپنا اظہار تو کرو رائے حق کا. دیکھو حضرت ابراہیم کو جب چیخے میں ڈالا گیا، چیخے میں اتنا بڑا چیخا تھا، جبرائیل آیا اس کی امداد کے لیے، اے اللہ کا خلیل میں آ گیا ہوں تیری مدد کے لیے. اس نے کہا کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا تیری مدد کرتا ہوں. اس نے کہا میں کس کے لیے چیخا میں جا رہا ہوں؟ اس نے کہا خدا کے لیے. پھر اس نے کہا خدا جانے اور میں جانوں، میرا خدا مجھے بچائے گا. خدا پہ بھروسہ تھا اس کو. جیسے ہی وہ چیخا میں گیا تو ایک کوڑ کیڑا تھا، وہ جو آ کر تو اس آگ کو پھونکے دینے لگا. تو اس سے پوچھا گیا کہ اے کوڑ کیڑا، تمہارے پھونکوں سے یہ آگ نہ جل سکتی ہے نہ بجھ سکتی ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں اپنی دشمنی کا اظہار کر رہا ہوں.
کہ میں اللہ کے خلیل کا دشمن ہوں. تو ایسے میں ہدہد آ گیا پرندہ جو اپنی چونچ میں تھوڑا سا پانی لے کے آیا تو وہاں پھینک رہا تھا اس شیخے کے اوپر. تو اس سے پوچھا گیا کہ آئے ہدہد تمہاری یہ چونچ کا پانی اتنی بڑی آگ کو کیا بجھا سکتا ہے؟ اس نے کہا بجھے نہ بجھے ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے. ہماری ذمہ داری یہ ہے حق کا ساتھ دینا. میں حق کی خاطر اپنا اظہار کر رہا ہوں کہ اے اللہ، اور دیکھ لے میں تیرے خلیل کی خاطر جتنی اپنی چونچ میں پانی لا سکتا تھا لایا ہوں. آگے چیخا بجھانا تمہارا کام ہے. تو اللہ نے اس آگ کو گلزار کیا. تم اظہار تو کرو. اگر دشمن ہے تو وہ سامنے اوپن ہے، اور تم دوست ہو اتنا اظہار تو کرو. پرندے کی طرح اپنی منہ میں ایک تھوڑا سا پانی لے کر تو آؤ مسکینوں پر جو پانی کی بوند سے ترس رہے ہیں. خدا را مہربانی کرو، یہ میرے پیغام کو پوری امت مسلمان تک پھیلانا تم پر بھی فرض ہے. اور بروز محشر میں بھی انشاءاللہ اپنے اللہ کے رسول کو کہہ سکوں گا میرا اللہ کا رسول، اے حبیب خدا، مجھ سے یہی ہو سکتا تھا، جو میرے بس میں تھا وہ میں نے کیا. آگے امت مسلمان نے جس نے عمل کیا اس کو جزائے خیر ملے گی، جو نہیں کرے گا وہ اپنے آپ بھگتے گا. ہم نے اپنا فریضہ ادا کیا اور جتنی زحمت دی میں تمام اپنے مومنین مومنات اور مسلمین مسلمات بھائیوں سے، اگر کسی کو میرے اس کہنے سے تکلیف ہوئی ہو تو میں معذرت کروں گا، ورنہ میں نے رائے حق کے بارے میں جو بتایا وہ بالکل انشاءاللہ صحیح بتایا، اس میں کچھ غلطی نہیں ہے. اور تمام امت مسلمان کو کہتا ہوں تم پھیلاؤ اس کو. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.